اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ایسے ہی اللہ والے ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ کہنے لگے کہ جب اللہ والوں کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ آپ کا ظاہری گیٹ اپ نہیں دیکھتے، ہاں وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ انسان صاف ستھرا ہو، پاک صاف ہو، لیکن اصل میں وہ آپ کے اندر کو سکین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے اندر کو کیسے سکین کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں کوئی دوسروں کے لیے کینہ، حسد، جلن، بغض کو دورت تو نہیں بھری ہوئی، کوئی میل کچیل تو نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں باہر کا میل کچیل گوارا ہوتا ہے، لیکن اندر کا میل کچیل وہ پسند نہیں کرتے۔ اندر کا میل کچیل کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جب کسی اللہ والے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ کیوں کانشیس ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، ہم زبان سے جو بھی ان اللہ والوں کے سامنے کہیں گے تو اللہ نے چونکہ ان پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے تو وہ سکین کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، اصل میں اندر سے کیسا ہے۔ ہم نے بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا پالش کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم اپنے تئیں سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کو بعض اوقات اس طرح کا چکر دیتا ہے کہ انسان کو اس کے غلط اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اعمال کی صورت میں۔ انسان کہتا ہے میں تو سارا کچھ بڑا اچھا کر رہا ہوں، لیکن جب ڈیپ ڈاؤن وہ دیکھتا ہے، ذرا غور و فکر کرتا ہے یا کسی طریقے سے اسے ریلائز کرایا جاتا ہے اللہ کی مہربانی سے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے وہ تو اچھا ہی نہیں تھا، اس میں تو کوئی نہ کوئی ریاکاری تھی، کوئی دکھاوا تھا۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑی تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے ایک صاحب یاد آتے ہیں، وہ دوسروں کو کھانا کھلانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جب میں دوسروں کو کھانا کھلاتا ہوں، لیکن اب وہ جو دوسروں کو کھانا کھلانا ہے وہ کہیں نفس کو پھلا تو نہیں رہا کہ واہ جی واہ میں کتنا بڑا یہ کام کر رہا ہوں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ جیسے ایک معرفت والے ہیں تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کی نیکی بھی اس وقت تک نیکی ہے جب آپ کو اپنی نیکی کا ادراک نہیں ہے۔ جہاں آپ کو اپنی نیکی کا ادراک ہوا تو وہاں پہ یہ احتمال بہت بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس نیکی کے تکبر میں چلا جائے۔ تو یہ بہت باریک سی ایک لائن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کہیں اندر ہی اندر نیکی کے تکبر میں مبتلا تو نہیں ہے کہ واہ جی واہ میں نے تو کمال کر دیا۔ میں کون ہوں کہ جس نے کمال کر دیا؟ ساری عظمتیں، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جس نے توفیق عطا فرمائی، جس نے یہ سب کچھ کروا لیا اور جس کے سارے وسائل ہیں۔ جب انسان اس طرح سے سوچتا ہے تو وہ جو نفس کا غبارہ ہے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ جیسے کچھ اللہ والے جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ سب صرف رب کی مہربانی ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اپنی سوچ کو اس طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے، اور دلوں کو یہ جو ہم نے صاف رکھنے کی بات کی کہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہر ایک کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ ہم کبھی پڑھتے تھے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو جہاں میل کچیل ہوگا، جہاں ہم نے دوسروں کے لیے بہت سے کینے پالے ہوں گے، دوسروں کے لیے نیگیٹو سوچتے ہوں گے، اور پھر چاہیں گے کہ رب بھی وہاں آ کے بسے، رب کا ہم قرب بھی چاہیں گے، تو وہ قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دلوں میں میل آ کیسے جاتا ہے؟ یہ کیسے جائے؟ آپ کو پتہ ہے اہل جنت کی صفت ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت، کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت 43 بتاتی ہے، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی کدورت اور میل کچیل نکال دیں گے۔ قلب سلیم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ الشورى کی آیت 88 اور 89 سے ہمیں
کچھ سمجھ آتی ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ قلب سلیم۔ اور اسی لیے تو جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی کدورت سے پاک صاف رکھنا۔ جیسے سورہ الحشر کی آیت نمبر جب 10 ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے یہ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے میل کچیل سے، کینہ، حسد، بغض، کدورت سے پاک صاف کر دے۔ اللہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے میں، ہماری مدد فرما۔ تو بس اللہ سے کہتے رہیں، اس کا منت اللہ کرتے رہیں اور خود بھی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ظاہر کو تو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر سے بہتر لباس، بہتر سے بہتر میک اوور یا ہر بہتر چیز، لیکن ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ اس میں کسی کے لیے کچھ منفی جذبات تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں؟ ہمیں اس پہ سوچنا ہے۔ اور دلوں کا تزکیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم متصل ہونے کی کوشش کریں، اور جو درود پاک ہے وہ دلوں کا نفاق دور کرتا ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں جب ہم ڈوبے رہیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے روشنی لیتے رہیں گے، تو ہمارے دل ہر طرح کے نفاق سے، ہر طرح کے میل کچیل سے انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے۔ جناب اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔